بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ شروع کریں۔ کون سا ہے درس؟ آپ نے بھیجا مجھے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ تو ہم لوگوں نے کلام کی بحث پڑھنا شروع کر دی تھی، ہاں؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کلام کی بحث کہاں تک پڑھی تھی ہم نے؟ اسم فعل حرف پڑھ لیا تھا ہم نے۔ تو یہ جو کلام کی بحث ہے، اصل میں اصول فقہ میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ بحث، کیونکہ کلام جو ہے وہ قرآن مجید دلائل میں سے پہلی دلیل ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دلیل ہیں، تو استدلال کا بہت زیادہ گہرا تعلق جو ہے نا وہ دلالات الفاظ سے ہوتا ہے، کہ الفاظ جو ہیں وہ دلالت کیسے کرتے ہیں۔ تو کسی بھی فقیہ کے لیے ظاہر سی بات ہے، سب سے پہلے قرآن و سنت کی زبان کو سمجھنا ضروری ہے۔ کلام کا مطلب ہوتا ہے زبان، تو کسی بھی فقیہ کے لیے لازم ہے کہ وہ کلام کی دلالتوں کو سمجھتا ہو، عربی زبان کو سمجھتا ہو، اور الفاظ اپنے معنی پر کیسے دلالت کرتے ہیں یہ وہ سمجھتا ہو۔ الفاظ جو ہے نا وہ ایک قالب ہوتے ہیں، قالب یعنی برتن ہوتے ہیں، اور اس برتن کے اندر معانی ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ کلام کی دلالت نہیں سمجھ پائے گا، لفظ کی دلالتوں کو نہیں سمجھ پائے گا کہ بھئی امر کی کیا دلالت ہوتی ہے، نہیں کی کیا دلالت ہوتی ہے، کبھی کوئی لفظ عام ہوتا ہے، کبھی کوئی لفظ خاص ہوتا ہے، عام کی دلالت کیا ہے، خاص کی دلیل کیا ہے، مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے۔ تو جو ان دلالتوں کو نہیں سمجھ پائے گا وہ کبھی بھی ان لفظوں کے ذریعے سے حکم تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یعنی فقیہ کا کام ہوتا کیا ہے، وہ لفظوں کے ذریعے حکم تک پہنچتا ہے نا، تو وہ اگر الفاظ کوئی نہیں سمجھ پائے گا تو وہ حکم کیسے استنباط کرے گا۔ تو فقیہ کے لیے کلام کی دلالتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ یہ تو اب ہمارے دور میں یہ ایسا ہو گیا ہے کہ ایک بندہ دین کی زبان نہ جانتا اور اس کو اسلام کا اسکالر بھی کہا جا رہا ہے۔ یعنی پوری اسلامی تاریخ میں تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک بندہ مطلب عربی اللہ کا کلام ہے، وہ عربی نہ جانتا ہو، اور وہ عربی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، تو وہ اللہ کے رسول کی زبان بھی نہیں جانتا ہے، وہ اللہ کی زبان بھی نہیں جانتا ہے، اس کا سارا ڈیپینڈنس جو ہے وہ ترجمے پر ہے۔
تو ترجمے سے دین سمجھنے والے کو اسکالر کہا جائے، ایسا پوری اسلامی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ یہ آج جا کر کے ہمارے دور میں ہوا ہے کہ ہم ایک بندہ مطلب قرآن کی زبان نہیں جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہیں جانتا ہے، اور وہ اسکالر بنا ہوا ہے۔ ہاں، مطلب ایک بندہ کہتا ہے ران کو بھی عربی میں پٹ کہتے ہیں، اور وہ بھی اسلامی اسکالر ہے، سب سے اس دور کا تو سب سے بڑا اسلامی اسکالر وہی ہے۔ ہاں، کہ جس کو بھی مطلب جو خود ڈیپینڈ ہے بہت پورے، تو اچھا ایک آدمی ہے یہ مرزا علی انجینئر ٹائپ، اور اس کے وہ پورا اس کا ڈیپینڈنس ترجموں پر ہی ہے، اس کو عربی زبان آتی نہیں ہے۔ ہاں، ترجمہ کون کر کے دیتا ہے؟ علماء، اور وہ گالیاں بھی علماء ہی کو دیتا ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ یہ علماء کو گالیاں دیتا ہے، خود ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا ہے اس کو۔ ہاں، سارا باباؤں سے ترجمہ سب تو باباؤں کا ہی لے رہا ہے، بولتا ہے کہ باباؤں سے آزادی کی دعوت ہے، تو بھائی تم نے جو دین سیکھا وہ بھی تو ان باباؤں سے ہی سیکھ رہے ہو، ترجمہ بھی تو سارا انہی علماء کا لے رہے ہو۔ جو تم نے اپنی ترجمے کی کتابیں ڈالی ہوئی ہیں مرزا علی انجینئر نے، ترجمے کی کتابیں وہ تو سب انہی باباؤں نے ترجمہ کیا ہے بھائی، تو تم کن علماء سے آزادی کی بات کرو؟ انہی علماء کا ترجمہ تو تم نے ڈالا ہوا ہے۔ تو ایک بندہ زبان نہیں جانتا ہے اور وہ سب سے بڑا فقیہ بنا ہوا ہے، امام بنا ہوا ہے بہت سارے جاہلوں کا۔ تو یہ آج کے دور میں ہی جا کر کے ایسا ہوا ہے کہ ایک بندہ زبان نہ جانتا ہو دین کی، اور اس کو لوگ جو ہے نا وہ دین کا نمائندہ مان لیں۔ کسی بھی فقیہ کے لیے سب سے پہلے تو یہی اچھا، یہ بھی بات یہ لوگ بار بار بولتے ہیں نا کہ بھئی علماء نے یہ ساری چھپا کے رکھی تھی چیزیں۔ یہ مرزا علی انجینئر کا بہت بڑا دعویٰ ہے علماء نے چھپا کر کے رکھی تھی۔ تو علماء نے چھپا کے رکھی تھی تو تم کو کیسے پتہ چلا بھائی؟ عربی میں روایت کرنے والے بھی سب علماء ہیں۔ یہ کتابیں کون شائع کر رہا ہے؟ حدیث کی وہ کتابیں، تاریخ کی کتابیں جن سے تم استدلال کر رہے ہو، یہ کتابیں شائع کون کر رہا ہے؟ عرب میں یا عجم میں یہ تو شائع کرنے والے سارے علماء، ان کے ترجمے علماء کر رہے ہیں۔ انہی علماء کے تراجم پڑھ کر کے تم بولتے ہو کہ علماء نے چھپا کے رکھا ہے۔ علماء نے چھپا کر کے رکھا تو ترجمہ ہی نہیں کرتے تو تم تک یہ بات کیسے پہنچتی؟ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علماء نے چھپا کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال آئی بہت سارے اب تو ماشاءاللہ ایسے اسکالرز کی جو ہے ایک لمبی فہرست ہے، پوری کی پوری کھیپ تیار ہو گئی ہے جو ٹرانسلیشن پڑھ کر کے فقیہ بنی ہوئی ہے۔ تو ترجمہ تو کبھی بھی جو فقیہ ہوتا ہے وہ تو نص سے جو ہے نا استدلال کرتا ہے قرآن و سنت کی۔ تو اگر وہ قرآن کی زبان ہی نہ جانتا ہو، حدیث کی زبان ہی نہ جانتا ہو، تو وہ تو استدلال قریب ترجمہ سے تو استدلال نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ اس لیے کلام کی بحث فقہ میں بہت اہم ہے۔ فقہ میں کلام کی بحث بہت اہم ہے، کیونکہ کلام اللہ، قرآن بھی اللہ کلام ہے، اور حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں جو اللہ کے نبی کا کلام ہے نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور اس سے ہم استدلال کرتے ہیں۔ یا جو اللہ کے نبی کا فعل منقول ہوتا ہے وہ بھی تو قول ہی کے ذریعے سے منقول ہوتا ہے نا، راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کلام کی بحث جو ہے نا وہ دلالت لغویہ کی بحث ہے، اور یہ علم اصول کی اہم ترین بحث ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اصل بحث اصول فقہ کی وہی ہے، الفاظ کی دلالت کی بحث۔ یعنی میں نے بتایا تھا نا کہ 3 قسم کے موضوعات ہیں جن میں اصول فقہ پر بحث ہوتی ہے۔ ایک ہے دلائل، دوسرا استدلال، اور تیسرا مستدل۔ دلائل شریعت میں کیا بن سکتے ہیں، ان دلائل سے استدلال کیسے کرنا ہے، پھر استدلال کرنے والوں کے لیے کیا شرطیں ہیں۔ تو استدلال والی جو بحث ہے نا اس کا پورا تعلق اصل میں کلام سے۔ تو کلام کا معنی ہم نے دیکھا تھا، پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کیا کہ کلام جو ہے نا وہ کلام جو ہے وہ کم سے کم 2 اسم سے مل کر کے بنتا ہے، یا ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر کے بنتا ہے۔ کلمہ کی بحث نہیں ہوئی تھی نا ابھی۔ واحد الکلامی کلمۃ، کلام کی واحد کیا آتی ہے؟ کلام کی واحد کیا آتی ہے؟ کلمہ۔ وہی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد، اور یہ کیا ہے؟ وہی اللفظ الموضوع، ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہو لمعنی مفرد، کسی مفرد معنی پر دلالت کرنے کے لیے۔ ہم لوگ اس کو اردو میں بولتے ہیں لفظ با معنی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو واحد الکلام الکلمہ، کلمہ۔ اب کلمہ اصل میں عربی زبان میں کلمہ عام طور پہ پورے سینٹینس کو ہی بولتے ہیں، ہے نا؟
لغت میں جب آپ دیکھیں گے، عربوں کا استعمال دیکھیں گے، تو ایسا کبھی کبھی نہیں، مستقل آپ یہ دیکھیں گے کہ پورے جملے کو کلمہ کہا جاتا ہے. جیسے اس کی بہت ساری مثالیں، کوئی مثال بتائیے ایک پورے سینٹینس کو کلمہ کہا گیا ہو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کلمہ ہی ہے نا، ایک پورا سینٹینس ہے نا، ایک ورڈ ہے نا، ایک پورا سینٹینس ہے، پر قرآن مجید میں اس کو کلمہ کہا گیا. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، ہم لوگ خود بھی اس کو کلمہ بولتے ہیں، کلمہ طیبہ بولتے ہیں. اسی طرح سے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ مشرکین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. اللہ نے فرمایا کبرت کلیمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑا کلمہ ہے جو ان کی زبان سے نکلا ہے. اتخذ اللہ ولدا ایک پورا کلمہ، ایک سینٹینس ہے، اس کو کلمہ کہا گیا. اسی طرح اللہ کے نبی ہم کی حدیث ہے کمپلیٹ سینٹینس کو، کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، دو کلمات ہیں جو زبان پر، جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو دونوں پورے کمپلیٹ سینٹینس ہیں اور ان کو کلمہ کہا گیا ہے. تو عربی میں اب بہت ساری اس کی مثالیں مل سکتی ہیں کہ عربی لغت میں جب کلمہ کہا جاتا ہے تو اس سے ایک ورڈ نہیں بلکہ پورا ایک سینٹینس مراد ہوتا ہے. البتہ نحویوں کے یہاں پر جب کلمہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ایک ورڈ لے رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، وہ اس سے پورا سینٹینس مراد نہیں لیتے ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا لفظ الموضوع جس کو بنایا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو. وضع کا مطلب بنانا ہوتا ہے نا، گڑھنا. اسی لیے موضوع حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو کسی جھوٹے نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو. تو ایک تو پہلی بات، کلمہ کیا ہوگا؟ کلمہ وہ ہوگا جو لفظ ہوگا. لفظ کا مطلب جو زبان سے نکلتا ہے. لفظ جو کہتے ہیں وہ کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے نکلنے والی آواز کو. قرآن کی آیت ہے نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بھی قول ان کی زبان سے نکلتا ہے تو اس کا ایک نگہبان اس پہ موجود ہوتا ہے. اسی لیے ہم اسی سے ہم تلفظ بولتے ہیں نا. تلفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ کی ادائیگی کا طریقہ. انگلش میں کیا ہوتا ہے تلفظ کو؟ پروننسیشن. نہیں تو وہ زبان سے نکلنا، نہیں. کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ جو زبان سے نکلتا ہے. تو اللفظ الموضوع جس کو وضع کیا گیا ہو کسی مفرد معنی پہ دلالت کرنے کے لیے. مفرد معنی یعنی مفرد یعنی انڈیویجول کسی شے کی میننگ پر دلالت کرنے کے لیے اس کو وضع کیا گیا. جیسے ابھی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا چشمہ، ایک لفظ ہے جو ایک خاص معنی پہ دلالت کرنے. گھڑی ایک لفظ ہے خاص معنی پہ کرنے بنائیں. تو ایک کسی خاص معنی پہ دلالت کرنے کے لیے. کھانا، ہم کھانے یعنی فعل پر بھی دلالت کر سکتا ہے وہ نا، لفظ کلمہ فعل بھی ہو سکتا ہے. تو کھانا، پانی. تو لفظ جو ہے وہ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ انڈیویجول ایک لفظ کو. پھر کلمے سے مل کر کے کلام بنتا ہے. کلام میں کم سے کم دو کلمے ہوتے ہیں، ہے نا. کلام میں کم سے کم دو کلمہ ہوتا ہے، یا تو دو اسم ہوگا یا تو ایک فعل اور ایک اسم ہوگا. پچھلے مرتبہ میں نے بتایا تھا نا کہ کلام جو ہے یا تو اس میں دو اسم ہوگا یا ایک فعل اور ایک اسم ہوگا. نہ دو فعل مل کر کے کلام بنا سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ حرف فعل کے ساتھ مل کے کلام بنا سکتا ہے. ایک اسم ہونا تو لازمی ہے. اب اس اسم کے ساتھ یا تو ایک فعل آ جائے گا یا تو دوسرا اسم آئے گا. تو کلام اور کلمہ میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے. یہ نحوی بحث ہے اصلا، ہاں. اور فقیہ کو اس سے بہت زیادہ اس کا کوئی کام نہیں لگتا ہے، لیکن نحو کی بحث ہے. اب کیونکہ آگے سمجھنا ہے کلام کس کو کہتے ہیں تو شیخ نے یہاں پہ ذکر کر دیا. ورنہ نحو کی کوئی کتاب اٹھائیں گے تو سب سے پہلی بحث آپ یہی پڑھتے ہیں، کلام اور کلمہ کے بارے میں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اس میں جو بحثیں آئیں گی نا، یا تو ان کا تعلق نحو سے ہوگا، یا تو صرف سے ہوگا، یا پھر بلاغہ سے ہوگا. بلاغہ کا بہت زیادہ فقہ میں کام پڑتا ہے، کیونکہ بلاغہ سے ہم کو پتہ چلتا ہے استدلال کے طریقے کیا ہیں. اور یہ کیا ہے؟ لغت کے یہ تین مراحل ہیں، نحو، صرف اور بلاغت، ہے نا. بلاغہ سمجھتے ہیں جو ایلیکوینس، زبان میں جو ایلیکوینس ہوتا ہے نا اس کو بلاغت کہا جاتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ساری بحثیں اصلاً لغت کی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے بھائی، لغت نہیں معلوم رہے گی تو آپ استدلال کیسے کریں گے؟ استدلال کرنے کے لیے لغت کا علم ہونا ضروری ہے. تو لفظ
بامعنی مفرد کو کلمہ کہتے ہیں۔ اب اس میں ہم کو سمجھ میں آیا کہ لفظ میں یعنی کلمہ میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ لفظ ہوتا ہے، زبان سے نکلتا ہے، یعنی فعل جو ہے اس کو کلمہ نہیں کہا جائے گا۔ کبھی کبھی فعل بھی کسی معنی پہ دلالت کرتا ہے نا، لیکن اس کو کلمہ نہیں کہا جائے گا، نہ فعل کو کلام کہا جائے گا۔ جیسے بعض مرتبہ ہم فعل کے ذریعے سے بھی تو کسی چیز کی طلب کا اظہار کرتے ہیں نا۔ جیسے میں کسی بچے کو بولوں ایسے کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کو کھڑا کرنے بول رہا ہوں نا، میں اس کو بول رہا ہوں نکل جا، اشارہ کر رہا ہوں۔ کیا یہ کلام ہے؟ ہاں، یہ کلام نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل ہے۔ اشارہ جو ہے وہ کلام نہیں ہوتا ہے۔ کلام جو ہے وہ ہوتا ہے جو زبان سے نکلتا ہے۔ تو کلمہ جس کو وضع کیا گیا ہو کسی مفرد معنی پر دال کرنے کے لیے، ہے نا، جیسے ساعتن گھڑی، قلم سوا یہ جو ہے ٹوپی ہے نا، رجلن کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آدمی، امرأتن عورت ہے نا، طفلن بچہ، مجاہدن مجاہد۔ تو ہر لفظ جو ہے ایک انڈیویجول معنی پہ دلالت کر رہا ہے، وہ کوئی لفظ المفید نہیں ہے سن کر کے یعنی زیدن زید، کیا زید؟ کچھ بھی نہیں، بس ایک شخصیت پہ دلالت کر رہا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو ایک انڈیویجول معنی پہ دلالت کرنے کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو اس کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ وَهِيَ اما اسم او فعل او حرف۔ اب وہ جو کلمہ ہوگا یا تو وہ اسم ہوگا یا تو فعل ہوگا یا تو حرف ہوگا، ہے نا۔ کیوں ایسا ہم بول رہے ہیں؟ اور چوتھی چیز کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ بھائی جتنا بھی استقراء کیا گیا، عربی کے ایک ایک کلمہ پر غور کیا گیا، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی ان تین چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز ملی ہی نہیں، یا تو اسم ملا یا تو فعل ملا یا تو حرف ملا۔ تو یا کلمہ یہی ہو سکتا ہے، یا تو فعل ہوگا یا تو اسم ہوگا تو یا تو حرف ہوگا، کیونکہ بھائی جتنے بھی کلمات ملے، کچھ کلمات ایسے ملے جو اپنے معنی پہ خود دلالت کر رہے تھے، کچھ کلمات ایسے ملے جو اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہے تھے۔ جیسے کلمہ جو ہے وہ دو ہی طرح کا ہوتا ہے، یا تو اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے یا اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا۔ خود دلالت نہیں کرتا کا مطلب کیا ہے؟ یہ حرف کا مسئلہ ہے۔ حرف جو ہے وہ اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا، ہے نا۔ جیسے میں بولوں قردن، قردن مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرد، قردن یعنی بندر، آپ کے سمجھ میں آ گیا معنی نا۔ رجلن یعنی مرد، آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ تو اسم جو ہے وہ اپنے معنی پہ خود دلالت کرتا ہے۔ یہ جیسے میں کہوں ضربا، مطلب سمجھ میں آیا آپ کے؟ کیا ہوتا ہے؟ اس نے مارا، مطلب آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ حرف کا مسئلہ کیا ہے؟ اب جیسے میں کوئی حرف بول رہا ہوں، واو، واو کا ایک معنی الفابیٹ کے حساب سے واو نہیں بول رہا ہوں، ایک حرف جو ایک معنی ہوتا ہے اس کے حساب سے واو بول رہا ہوں۔ تو واو کا کیا معنی ہے؟ ایک معنی نہیں بتا سکتے آپ نا، واو کچھ بھی ہو جائے گا بھائی۔ واو جیسے میں واو کبھی جو ہے نا وہ قسم کے لیے آ جائے گا، ہے نا، جیسے والعصر، اب یہاں پہ جب واو لایا تو یہ قسم کے لیے آ گیا۔ واو جو ہے وہ کبھی عطف کے لیے آ جائے گا، ہے نا، جیسے جاء زید وعمر، اب یہاں پہ واو عطف کے لیے آ گیا، ہے نا۔ واو کبھی استئناف کے لیے آ جائے گا، استئناف یعنی کسی جملے کو نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے، محمد رسول اللہ والذین معہ، اب یہاں پہ واو عطف کے لیے آئے۔ اگر واو عطف کے لیے مان لے تو ماننا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ مانا نہیں ہے نا۔ استئناف یعنی جملہ شروع کرنے کے لیے آئے۔ اب واو اگر یہاں سے بولوں گا تو اس کو کوئی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ اپنے معنی پہ خود دلالت نہیں کرتا ہے، اس کو دلالت کرنے کے لیے کانٹیکسٹ چاہیے، کوئی دوسرا کلمہ چاہیے، تب جا کر کے وہ اپنے معنی پہ دلالت کرے گا۔ تو اچھا تب ٹھیک ہے، اگر اپنے معنی پہ دلالت نہیں کر رہا ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا حرف۔ اور جو اپنے معنی پہ دلالت کر رہے ہیں وہ بھی دو طرح کے کلمات میں ہم کو ملے، یعنی جب استقراء کیا نحویین نے، علماء نے، تو ان کو ایک تو وہ قسم کے کلمات ملے جس میں زمانہ نہیں تھا، یعنی وہ اپنے صیغے کی بنیاد پر اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا گیا،
اور کچھ وہ اسما تھے، کلمات تھے جن میں زمانہ پایا گیا، یعنی ان کے صیغہ جو ہے وہ کسی زمانے پر دلالت کر رہا تھا. تو جن میں زمانہ پایا گیا ان کا نام رکھ دیا گیا اسم، اور جن میں زمانہ نہیں پایا گیا ان کا نام رکھ دیا گیا فعل. زمانہ نہیں پایا گیا یعنی وہ صیغے کے اعتبار سے ان میں زمانہ نہیں تھا، یعنی وہ اسم کبھی کبھی کسی زمانے پہ دلالت تو کرتا ہے، اسم میں بھی زمانہ پایا جا سکتا ہے نا، اسم میں زمانہ پایا جا سکتا ہے کہ نہیں پایا جا سکتا. اچھا جیسے میں آپ سے بولوں کہ متی اقابلو، میں آپ سے کب ملاقات کروں، تو آپ کہہ دیں فی الصباح، صبح کے وقت، تو اس میں تو زمانہ پایا گیا. تو آپ تو بولتے ہیں کہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، لیکن فی الصباح اس میں تو زمانہ پایا گیا. یا آپ کہتے ہیں فی اللیلی، باللیلی، بالضحیٰ. ہاں اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسم وہ ہے جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ صیغے کی بنیاد پر زمانے پہ دلالت نہیں کرتا ہوتا ہے. اسم کبھی کبھی اپنے مادے کی وجہ سے زمانے پر دلالت کرتا ہے، لیکن صیغے کی وجہ سے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسم وہ ہے جس میں زمانہ نہیں پایا گیا، تو یعنی وہ اس کے صیغے کی وجہ سے کسی زمانے پہ، صبح یہ مادہ ہی بنایا گیا صبح کے وقت کے لیے. ایسا نہیں کہ اس میں کوئی ایک صبح جو ہے وہ کسی صیغے کی وجہ سے وہ صبح کے وقت پہ دلالت کرتا ہے. ٹائم، ہاں وہ فیل ہو جائے گا. پھر اصبح یصبح تو فیل ہو جائے گا. صبح اپنے معنی کی، اپنے مادے کی وجہ سے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے نا، اس کی وجہ سے وہی زمانے پہ دلالت کر رہے ہیں. پھر لیلی، یہ لیل جو ہے نا یہ وضاحی کیا گیا ہے، اس کا مادہ ہی جو ہے نا وہ رات کے لیے آتا ہے. پھر دوہا، چاشت کے وقت، تو یہ دوہا چاشت کے وقت کو ہی کہا جاتا ہے، وہ اپنے مادے کی وجہ سے کسی وقت پہ دلالت کر رہے ہیں. برخلاف اس کے جب آپ ضربہ بولتے ہیں، کیا ضربہ اپنے مادے کی وجہ سے دلالت کر رہا ہے؟ ماضی پر دلالت کر رہا ہے نا ضربہ، پہلے ماضی ہے. کیسے پتا چلا ماضی پہ دلالت کر رہا ہے؟ اس کے روٹ ورڈ سے پتا چلا؟ نہیں، اس کے صیغے، اس کی ہیئت کی وجہ سے پتا چلا. اس کی ہیئت کی وجہ سے پتا چل رہا ہے کہ وہ ماضی پہ دلالت کر رہا ہے نا. اس کا جو صیغہ ہے اس کی وجہ سے پتا چلا کہ وہ ماضی ہے. وہی ضربہ اگر آپ یضربو بول دیتے تو صبح تو ہر حال میں صبح پر ہی دلالت کرے گی نا، صبح بول کر کے رات تو آپ مراد نہیں لے سکتے. لیکن ضربہ کبھی آپ اس میں ماضی آ جا رہا ہے، پھر وہی ضربہ یضربو بن گیا تو وہ مضارع ہو گیا اور وہ حال اور مستقبل پہ دلالت کر رہا ہے. وہی اضرب بن گیا تو وہ مستقبل پہ دلالت کر رہا ہے. تو صیغے کی وجہ سے جب وہ اپنے یعنی اپنے صیغے کی وجہ سے کسی زمانے پر دلالت کرتا ہے، وہ اس لیے اس کو فعل کہا جاتا ہے. تو اب اس کے علاوہ کوئی چوتھی ٹائپ کی کا کلمہ ملا نہیں، اس لیے علماء نے یہ طے کر دیا کہ بھائی کلمات جو ہیں وہ کتنے قسم کے ہیں؟ تین ہی قسم کے، اسم و فعل و حرف. اسم ہوگا اور فعل ہوگا اور حرف ہوگا، چوتھا کوئی کلمہ لا کر کے نہیں پیش کر سکتے. الحمدللہ. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غیر اشعار بزمن. تو اسم وہ ہے جو اپنے معنی پہ خود دلالت کرے. اب ہم یہ خود دلالت کرے جو بول رہے ہیں وہ سمجھ میں آ گیا نا کہ وہ اپنا معنی خود بتا دیتا ہے، حرف کی طرح وہ کسی دوسرے کلمے کا محتاج نہیں ہوتا. من غیر اشعار بزمن، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا، یعنی کسی کا زمانے کا شعور نہیں دیتا ہے وہ، یعنی اپنے صیغے کی وجہ سے. وہو ثلاثۃ انواع، اور اس کی تین قسمیں ہیں. الاول ما یفید العموم، پہلا وہ جو عموم پہ کیا فائدہ دیتا ہے، کل اسماء الموصولہ، جیسے اسماء موصولہ. الثانی ما یفید الاطلاق کالنکرۃ فی سیاق الاثبات، دوسرا جو اطلاق کا فائدہ دیتا ہے جیسے اس بات کے سیاق میں نکرہ. ابھی میں بتاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. الثالث ما یفید الخصوص کالاعلام، اور تیسرا جو خصوص کا فائدہ دیتا ہے جیسے نام، اسما. اعلام کا مطلب ہوتا ہے نیمز. اب دیکھو اسم جو ہے نا وہ تین طرح کے ہو سکتے، مطلب اسم کی بہت ٹائپ سے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. اصولی کو عام طور پہ جس کام کا سب سے زیادہ مطلب جس اسم کا سب سے زیادہ مسئلہ اس کے ساتھ پیش آتا ہے اور اس کو کام لگتا ہے وہ یہ تین ٹائپ کے اسم ہیں. اب اسم جو ہے نا کیا فرمایا، پہلا عموم پہ دلالت کرے، تو عموم پہ دلالت کرنے والا اسم اس کو کیا کہتے ہیں، عام. اس کو سمجھ لیں، اس کی یہ بہت اس کی ضرورت پڑتی ہے. دوسرا جو اطلاق کا فائدہ دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مطلق. ہاں
اور تیسرا جو خصوص کا فائدہ دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلام. اب دیکھیے 3 مثالوں سے پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. اکریم الطلاب، یہ عام کی مثال ہے. مطلق کی مثال اکریم طالباً، اکریم زیدن. اکریم کی بجائے میں اتیم کر دیتا ہوں، اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی. اب دیکھیے اطعم الطلاب، اطعم طالباً اور اطعم زیدن. مان لیجئے کلاس میں بہت سارے لوگ ہیں، ہاں، اس میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، زید ہیں، خالد ہیں. ہاں، میں نے آپ سے کہا اطعم الطلاب، مان لیجئے ایک پیڑے کا ڈبہ آپ کو دیا میں نے، اور آپ سے کہا تمام طلبہ کو کھلا دو. الطلاب میں یہ جو الف لام ہے یہ کیا ہے؟ استغراق کے لیے ہے. استغراق یعنی اس کے اندر کل کے معنی پائے جاتے ہیں، تمام کے معنی پائے جاتے ہیں. ہاں، میں نے کہا تمام طلبہ کو کھلا دو، ہاں، تو آپ نے سب کو کھلایا، مصطفیٰ بھائی، شہنواز بھائی اور مبارک بھائی، ہاں، سب کو آپ نے، ساتھ کو سب کو کھلا دیا، اور ان کو چھوڑ دیا. کیا نام آپ کا؟ ہاں، شاداب بھائی کو چھوڑ دیا آپ نے. تو جو میں نے کہا تھا آپ کو کرنے کے لیے، کیا آپ نے اس کی فرما برداری کی؟ میں نے کہا تھا تمام طلبہ کو کھلاؤ نا. جب میں نے کہا تمام طلبہ کو کھلاؤ اور کسی ایک کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، باقی سب کو کھلا دیا، تو میرا حکم کیا تھا؟ عام تھا. عام کا مطلب ہوتا ہے جنرل. تو جب کوئی لفظ جنرل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عام کہتے ہیں اللفظ المستغرق لجمیع افرادہ، ایسا لفظ جو اپنے تمام افراد کو شامل کر لے. جب میں نے کہا تمام طلبہ، تو طالب علم جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب تمام طلبہ میں آ گئے نا. کسی ایک کو بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ آپ میرے حکم کی خلاف ورزی کریں گے. میں کہوں اکرم العلماء، علماء کا اکرام کریے، آپ نے اگر ایک بھی عالم کے ساتھ بے عزتی کر دی تو کیا ہوا؟ آپ نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، ہے نا. عام میں کیا ہوتا ہے؟ تمام لوگ شامل ہوتے ہیں. جب تمام لوگ شامل ہو گئے، اب اس میں سے کسی ایک فرد کو بھی آپ اگر اس عام حکم سے نکال رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے، ہے نا. جیسے اللہ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ 3 حیض تک کے اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں گی، شادی نہیں کریں گی. تو مطلقات میں الف لام جو ہے وہ استغراق کے لیے آیا ہے، یعنی وہ عام ہے. عام کے بہت سارے صیغے ہوتے ہیں، کل، جمیع، الف لام استغراق کے لیے آ جائے، الذی اسم موصولہ، اسم اشارہ، اس قسم کے بہت سارے الگ الگ وہ ہوتے ہیں. تو جب یہ کہا گیا تمام مطلقہ عورتیں کیا کریں گی؟ 3 حیض تک کے اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں گی، یعنی 3 حیض تک کے وہ نکاح نہیں کریں گی. اب اس میں تمام مطلقہ عورتیں آ گئی نا. تو کوئی بھی مطلقہ عورت آپ کے پاس آ گئی تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی 3 حیض تک کے تم کو انتظار کرنا ہے کہ نہیں. اب آپ اگر کسی خاص عورت کے بارے میں کہہ رہے گی نہیں، یہ عورت کو یہ حکم جنرل کیٹیگری میں نہیں آئے گی. جنرل، عام کا مطلب ہوتا ہے جنرل، ہے نا. تو شریعت کے بہت سارے احکام جنرل کیٹیگری کے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کسی عورت کو خاص کر رہے ہیں، اس سے ایک اسپیشل اسٹیٹس دے رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو الگ سے دلیل دینی پڑے گی. جیسے ایک مطلقہ عورت ہے وہ حاملہ بھی ہے، اب اس کا کیا ہوگا؟ اصولاً تو یہی ہے کہ جنرل حکم اس پر یہی لگے گا کہ وہ 3 حیض تک کے انتظار کریں. پہلے اس کو جنرل کیٹیگری میں لائیں. اب اس جنرل کیٹیگری سے وہ الگ کرنے کے لیے پھر آپ کے پاس دلیل ہے کہ حاملہ عورت کا جو عدت کا جو پیریڈ ہے وہ وضع حمل ہے، ڈیلیوری تک کا ہے. تو عام کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جو اپنے تمام افراد کو شامل کر لے. تو جب آپ کسی مسئلے میں تمام افراد کو شامل کیا گے تو سب پر ایک حکم آپ لگائیں گے. تو عام سمجھنا بہت ضروری ہے نا. بعض اسما عام ہوتے ہیں، جیسے اس میں اشارہ جو
اسماء موصولہ جیسے الذی ہے، الذین ہے، یہ کیا ہے؟ عام ہے نا. جیسے قرآن مجید کی کوئی آیت ہے، الذین وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. ہاں، جناتین، جنت کی. تو اب یہ خوشخبری میں سارے لوگ شامل ہیں نا جو ایمان لائے. الذی جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد آنے والا جو فعل ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کو کیا کر لیتا ہے؟ اپنے اندر شامل کر لیتا ہے. تو یہ عام سمجھنا بہت ضروری ہے اصول فقہ میں، ہے نا. کیونکہ ایک مرتبہ آپ عام کا صیغہ سمجھ جائیں گے تو آپ پھر اس سے بہت سارے لوگوں کو اس کے اندر شامل کریں. تو کچھ اسماء وہ ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں، تمام افراد کو اپنے شامل کر لیتے ہیں. یہ تو ہو گیا عام. عام سمجھ میں آیا نا، جس کے اندر مطلب آل کے معنی پائے جائیں، تمام کے معنی پائے جاتے ہیں. عام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تمام کے معنی پائے جاتے ہیں. اب وہ الگ الگ اس کے صیغے ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے عام اور خاص کی الگ سے بحث آئے گی. اصول فقہ کی بہت اہم بحث ہے عام اور خاص کی بحث. کون سے صیغے عام بدلالت کرتے ہیں، پھر عام کیٹیگری سے نکالنے کے لیے دلیلیں کیا ہونی چاہیے، تخصیص کیسے کی جاتی ہے، مخصص کی کتنی قسمیں ہیں. ہاں، کبھی نص کے اندر خود مخصص پایا جاتا ہے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں، ہے نا. تو اصولاً جنرل کیا ہے کہ انسان خسارے میں رہے گا. اب اس سے پھر کچھ لوگوں کو اسی نص کے اندر الگ کر دیا گیا، سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. تو عام سمجھنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد کیا آ گیا؟ مطلق. میں نے کہا اطعم طالباً، کسی طالب علم کو کھلا دو. میں نے آپ کو ایک کچوری لا کے دی، میں نے کہا اطعم طالباً. ہاں مصطفیٰ بھائی، شاہنواز بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ شاہنواز نام ہے نا. تو شاہنواز بھائی، میں نے آپ کو کچوری لا کر کے دی اور آپ سے کہا کسی طالب علم کو کھلا دو. آپ نے جو ہے وہ سعد بھائی کو کھلا دی، تو حکم پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں. یا آپ نے شاداب کو کھلا دی، شاد بھائی کو نہیں کھلائی، حکم پہ عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یا آپ نے مبارک بھائی کو کھلا دی تو حکم پر عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے مصطفیٰ بھائی کو کھلا دی، حکم پر عمل ہوا نا. پہلے میں کیا تھا کہ یہ تمام طلبہ ہے نا، ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ چھوٹ گیا تو اس حکم پر عمل نہیں ہوا. اب جب میں نے کہا اطعم طالباً، تو اس میں اب طالباً میں تو یہ تمام لوگ اس میں بھی شامل ہے نا. عام میں بھی یہ تمام شامل تھے اور مطلق میں بھی یہ تمام شامل ہیں. عموم دونوں کے اندر ہوتا ہے. ہاں، لیکن اس کا عموم شمولی ہوتا ہے، اس کا بدلی ہوتا ہے. یعنی آپ اس کے بدلے آپ کو جب یہ حکم دیا گیا تو تمام لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا. ایک بھی چھوٹ گیا تو حکم پر عمل نہیں ہوگا. پر اس میں کیا ہے، اس کے بدلے آپ اس کو کھلا دیں، اس کے بدلے اس کو کھلا دیں، اس کے بدلے کسی بھی ایک بندے کو کھلا دیا تو کیا ہو گیا؟ حکم پر عمل ہو جائے گا. تمام لوگوں کو شامل کرنا ضروری نہیں. لیکن مطلق، یعنی مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا، میں نے آپ کو آزاد چھوڑ دی ہے. کوئی آپ کو طے نہیں کیا کہ ایک فلاں، مطلق طلاق سے بنا ہے نا، طلاق میں آزادی کے معنی پائے. میں نے طے نہیں کیا کہ فلاں کو کھلانا ہے یا تمام لوگوں کو کھلانا ہے. میں نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے، لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ کسی طالب کو کھلانا ہے. ہاں. اب ایک بندہ ہے خالد، وہ طالب نہیں ہے، وہ پیون ہے اسکول کا. میں نے آپ کو کچوری دیا، کہا کسی طالب کو کھلا دو، آپ نے خالد کو کھلا دی، تب حکم پر عمل ہوا نہیں ہوا، ہے نا. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مطلق. مطلق اور عموم میں فرق سمجھ میں آیا نا. عموم میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں، ایک بھی فرد اگر چھوٹ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ حکم پر عمل نہیں ہوگا. مطلق میں شامل تو تمام لوگ ہیں، لیکن ایک سب کو ایک ساتھ نہیں کرنا ہے، بلکہ کسی بھی ایک فرد کے ساتھ آپ نے کر لیا تو حکم پر عمل ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو اب جب میں نے یہ کہا کہ کسی طالب کو کھلا دو، اطعم طالباً، آپ کسی کو بھی کھلا دیں، اس پر عمل ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں مطلق. جیسے اللہ نے فرمایا فتحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا ہے، کوئی بھی غلام آزاد کر دو. اصل تو یہ جب کہہ دیا غلام آزاد کرنا ہے تو غلام چاہے مومن ہو یا کافر ہو، عورت ہو یا مرد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. جب کوئی حکم مطلق آتا ہے تو اس کے مطلق کہتے ہیں اللفظ الدال علی الحقیقت بلا قید. کسی کوئی لفظ ایسے لفظ کسی ایسی حقیقت پر دلالت کرے اس میں کوئی قید نہ لگائی گئی ہو آپ نے، ہے نا. اللفظ الدال علی الحقیقت بلا قید. اللہ نے فرمایا فتحریر رقبہ، غلام آزاد کرنا ہے. اللہ نے
وہاں پر اس آیت کے اندر یہ طے نہیں کیا کہ غلام جو ہے وہ مومن ہونا چاہیے یا کافر ہونا چاہیے، ایسا طے نہیں کیا نا. تو اس آیت کا اپنا جو استدلال ہے وہ کس پر ہے کہ بس غلام آزاد کر دیں گے تو ہو جائے گا، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو. مطلق یعنی آپ کو آزاد رکھا گیا. پر یہ مطلق کبھی کسی قید کے ساتھ مقید بھی کر دیا جاتا ہے، جسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایمان والا جو غلام ہے، مومن غلام کو آزاد کرو. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مومن غلام کو آزاد کر دو، اب غلام کے ساتھ مومن کی قید لگا دی گئی ہے. قید لگا دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلق کی ضد کیا آتی ہے؟ مقید، جس میں قید لگا دی گئی ہو. تو اگر مقید کر دیا گیا اب کیا ہوگا؟ اب آپ اگر کسی کافر غلام کو آزاد کر رہے ہیں تو آپ نے اس حکم پر عمل نہیں کیا ہے نا. آپ کو کون سا غلام آزاد کرنا ہے؟ جو مومن ہی ہو، ہے نا. جیسے میں کہوں کہ کسی ایسے طالب علم کو میں آپ کو کوئی کچوری دے دوں، میں کہوں کھار گھر کے طالب علم کو کھلاؤ. ہاں، اب ایک طالب علم عمرہ سے آیا ہوا ہے، آپ نے اس کو کھلا دیا تو میں نے قید لگا دی تھی، آپ نے اس قید پر عمل نہیں کیا. تو جہاں تقید ہوگی وہاں تقید کے ساتھ عمل کیا جائے گا، اور مطلق پر اس کے اطلاق پر عمل کیا جائے گا، ہے نا. تیسری قسم کی چیز کیا ہوتی ہے؟ خاص، یعنی جیسے اعلام جو ہوتے ہیں. اعلام کیا ہوتے ہیں؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں خاص پر دلالت کرتی ہے نا. جیسے اعلام یعنی نام. اب نام جیسے اب یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں، خالد ہے، بکر ہے، عمر ہے، ہاں، سعد ہے. تو اب میں کہوں کہ بھائی میں کہوں کہ یہ زید ہے، میں کہوں زید کو کھلاؤ. آپ نے زید کو نہیں کھلایا، آپ نے خالد کو کھلا دیا. خالد بھی طالب علم ہے. پہلی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ خالد کو کھلاتے، زید کو کھلاتے، سعد کو کھلاتے، عمرو کو کھلاتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہے نا. لیکن یہاں پر خالد بھی طالب علم ہے، آپ نے خالد کو کھلا دیا، زید کو نہیں کھلایا، حالانکہ میں نے کیا کہا تھا؟ زید کو کھلاؤ. تو زید لفظ ایک پرٹیکولر شخصیت پہ دلالت کرتا ہے نا. خاص ہے، ایک اسپیشل. خاص کا مطلب ہوتا ہے اسپیشل. تو ایک اسپیشل جو انٹیٹی ہے اس پر دلالت کر رہا ہے، وہ ایک اسپیشل پرسنالٹی پہ زید کا لفظ دلالت کر رہا ہے. تو آپ کسی کو بھی کھلا دیں گے تو پھر گرچہ وہ طالب علم بھی ہے تو بھی آپ نے حکم پر عمل نہیں کیا، کیونکہ زید کا لفظ ایک خاص شخصیت پہ دلالت کر رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسما کبھی عموم کا فائدہ دیتے ہیں، کبھی اطلاق کا فائدہ دیتے ہیں، اور کبھی خصوص کا فائدہ دیتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی اسم کی بحث. آگے بڑھتے ہیں. والفعل ما دل على معنى في نفسه واشعر بهيئته بعهد الازمنه الثلاثه. فعل کس کو کہتے ہیں؟ ما دل على معنى في نفسه، جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے. واشعر بهيئته بعهد الازمنه الثلاثه، اور اپنی ہیئت کے ذریعے سے وہ تینوں میں سے کسی ایک زمانے کا شعور دے، کسی ایک زمانے پر دلالت کرے. اب یہاں پہ دیکھو بہیئتہ کا جو لفظ آیا ہے نا، وہ بہیئتہ کا لفظ کیوں آگے بڑھایا ہے یہاں پر؟ ہاں، وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ فعل جو ہے وہ اپنے صیغے کی وجہ سے دلالت کرتا ہے ایک زمانے پر. وہ بہیئتہ یعنی بصیغتہ. اچھا، شیخ نے جو فرمایا نا کہ مطلق کی مثال کیا دی؟ النکرۃ فی سیاق الاثباتی. دیکھو میں نے یہاں پہ اطعیم کھلانے کے لیے کہا ہے نا، اثبات ہے، منع نہیں کیا ہے. یہاں دیکھ لیجئے، یہ جو میں نے اطعیم کہا ہے یعنی حکم دیا نا، اثبات ہے یہ، اور طالباً یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو جب نکرہ اثبات کے سیاق میں آتا ہے تو وہ اطلاق کا فائدہ دیتا ہے. ابھی اس کی اور ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی آگے آئے گی، ہے نا. نکرہ ہمیشہ اطلاق کا فائدہ نہیں دیتا، لیکن ابھی وہ ڈیٹیل، ابھی عام خاص کی بحث الگ سے آئے گی انشاءاللہ تعالی، اس میں اور ڈیٹیل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی.
القسم الثانی ما دل علی معنی، جو کسی معنی پر دلالت کرے، فی نفسہ خود سے دلالت کرے، واشعر بہیئتہ بعہد الازمنۃ الثلاثہ، اور اپنے صیغے کے ذریعے سے وہ تین میں سے کسی ایک زمانے کا شعور دے، اس کے اندر ایک زمانہ پائے جائے. بہیئتہ کہہ کر کے وہی بصیغتہ مراد لیا گیا ہے. اچھا، اور وہوا اما ماضٍ کفہیمہ او مضارع کیفہم او امر کفہم. اور اب وہ فعل جو ہے وہ تین ہی طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ ماضی ہوگا جیسے فہیمہ، یا مضارع ہوگا جیسے یفہم، یا امر ہوگا جیسے افہم. فعل کی جو ہے نا وہ تین ہی صیغے ہوتے ہیں نا، ماضی، مضارع اور امر. اس کے علاوہ جو صیغے آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ انہی میں سے کوئی حرف ملا کر کے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. بھئی جیسے یفہم مضارع کا صیغہ ہے تو کبھی اس پہ لام امر لگا دیا جاتا ہے لیفہم، لیکن ہے تو وہ اصلاً مضارع ہی ہے نا. اس کے صیغے جو ہیں وہ بنیادی طور پہ تین ہی قسم کے افعال ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل. اب اس کے صیغے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مذکر کے لیے الگ صیغہ آ جائے گا، مؤنث کے لیے الگ صیغہ آ جائے گا، حاضر کے لیے الگ صیغہ آئے گا، غائب کے لیے الگ صیغہ آئے گا، متکلم کے لیے الگ صیغہ آئے گا. لیکن بنیادی طور پہ فعل یا تو ماضی ہوگا، یا تو مضارع ہوگا، یا تو امر ہوگا، ہے نا. اس کے علاوہ جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں وہ فعل نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ لوگوں نے صرف صغیر کی گردان پڑھی ہے، ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا، تو مجہول کیا ہے؟ ضرب یضرب، یہ بھی فعل ماضی ہے نا. اور اس کے بعد یضرب اور یضرب یہ مضارع ہے، اور اس کے بعد اضرب فعل امر ہے. اس کے علاوہ جو آتا ہے جیسے ظرف ہے، ظرف اسم ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا ہے نا. اس میں تفضیل جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. تو فعل تو تین ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ماضی ہوتا ہے، یا تو مضارع ہوتا ہے، یا تو امر ہوتا ہے. اب اس پہ حروف لگا کر کے اس کے معنی میں کبھی جیسے جو کبھی جو ہے وہ ماضی قریب کا صیغہ، ہاں، قد لگا کر کے ماضی قریب کے معنی پیدا کر لیے جاتے ہیں. کبھی سین لگا کر کے مستقبل قریب کے معنی پیدا کر، یضرب مطلب مارتا یا مارے گا، تو سین لگا دیا گیا تو اس کے اندر مستقبل کے معنی پیدا ہو گئے. سوف یضرب ہو گیا، مستقبل کے معنی پیدا ہو گئے. تو حروف لگا کر کے معنی تبدیل تو کیے جاتے ہیں، لیکن صیغہ تو وہی رہے گا، یا تو وہ ماضی رہے گا، یا تو وہ مضارع رہے گا، یا تو وہ امر رہے گا. تو وہ یا تو اسم ہوگا، یا تو فعل ہوگا، فعل یا تو ماضی ہوگا، یا تو مضارع ہوگا، یا تو امر ہوگا. والفعل باقسامہ یفید الاطلاق لا عموم فیہ. اور فعل جو ہے وہ اپنے تمام اقسام کے ساتھ اطلاق پر دلالت کرتے ہیں، فعل میں عموم نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی جیسے آپ نے ایک بار کسی بندے کو مارا، تو اب میں آپ کو بول سکتا ہوں نا ضربہ، کہ آپ بار بار ماریں گے، ہر بار مارا ہے تبھی میں آپ کو ضربہ بول سکتا ہوں. ہاں، ضربتا میں بولوں، آپ نے ایک بار مارا تبھی بھی آپ کے لیے ضربتا بولا جا سکتا ہے نا. یا میں نے آپ سے کہا اضرب، مارو، اور آپ نے ایک بار کسی کو مار دیا. مطلق میں کیا ہوتا ہے؟ ایک فرد نا، ایک بار آپ نے مار دیا تو آپ نے جو حکم میں نے دیا تھا اس پر آپ نے عمل کر لیا. تو فعل جو ہے اگر اس کے کوئی متعلقات حذف کر دیے گئے ہوں، اور فعل اگر اس بات کے سیاق میں ماری دعا ہو، تو وہ اطلاق کا فائدہ دیتا ہے. البتہ فعل اگر نفی یا نہیں کے سیاق میں وارد ہو تو وہ اطلاق کا فائدہ نہیں دیتا ہے، پھر ہاں وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. لیکن یہ عموم خصوص کی بحث میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی آپ لوگوں کے لیول سے بڑی بات ہو جائے گی. تو یہ ہو گیا فعل کا مسئلہ. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں حرف پہ. اسم میں ہم نے کیا دیکھا؟ اسم جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں. کون کون سے؟ عام، مطلق اور خاص. فعل ہم نے دیکھا تین طرح کے ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ماضی، مضارع اور امر. اب حرف. والحرف ما دل علی معنی فی غیرہ. حرف وہ ہے جو اپنے معنی پر دوسروں کے ساتھ مل کے دلالت کرتے، جیسا کہ ہم نے دیکھا. ہاں، حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کر پاتا ہے. اس کو دلالت کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے اسما کی، دوسرے جو ہے کبھی اسم کی کبھی فعل کی ضرورت ہوتی ہے. جب اسم یا فعل ملتا ہے تب وہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اکیلے وہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کر پاتا ہے. اب حروف تو بہت سارے ہیں، اور الگ الگ حروف کی الگ الگ دلالتیں ہوتی ہیں. ساری باتیں تو یہاں پہ شیخ ذکر نہیں کر سکتے تھے، کتاب مختصر ہے اور اس کا اصل موضوع اصول فقہ ہے نا.
البتہ ایک کتاب بہت اچھی ہے، آپ لوگوں کو موقع ملے تو اس کو سنیے، یوٹیوب پہ میرے خیال سے اچھا کوئی ایک درس مل جائے گا آپ کا، یا کسی شیخ سے پڑھ بھی سکتے ہیں، شرح و میت عامل میں، شرح میں عامل، شرح و میت عامل، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اس میں جو عامل ہوتے ہیں ان کی شرح کی گئی ہے، تو اس میں آپ کو الگ الگ حروف کن کن معنی پہ دلالت کرتے ہیں یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں۔ اب جیسے ہم نے دیکھا نا، واو جو ہے وہ بہت سارے معنی پہ دلالت کرتا ہے، ایسے ہی فی جو ہے وہ بہت سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں، اللہ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، تو ایک ایک حرف کئی کئی معنی پہ دلالت کرتا ہے، اور یہ دلالتیں جو ہے وہ کب سمجھ میں آتی ہیں؟ اس کے سیاق کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتی ہیں۔ تو شرح میاں عامل یہ بہت مشہور کتاب ہے، مدرسے میں عام طور پہ اس کتاب کے پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو ترکیب کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ایک بھی بار؟ شرح میاں عامل پڑھی آپ لوگوں نے؟ بہت اچھی کتاب ہے، اس کو عام طور پہ ترکیب کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔ ترکیب کے لیے پڑھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ترکیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہاں، جیسے ضرب زید عمرا، تو اب ضرب زید عمرا کی ترکیب کیسے کریں گے؟ ضرب فعل، زید فاعل، امرن اس کا مفعول، تو یہ جو ترکیب ہوتی ہے نا عام طور پہ، وہ عام طور پہ ترکیب پڑھانے کے لیے شرح میاں عامل پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک فائدہ اور ہوتا ہے کہ اس میں حروف کی دلالتیں بتا دی جاتی کہ حروف کن کن معنی پہ دلالت کرتا ہے، کیسے کیسے دلالت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ شیخ نے کچھ حروف کے معنی بتائیں، کچھ حروف نا، جیسے سب سے پہلے کون سے حرف کا معنی بتایا شیخ نے؟ والواو والحروف فالواو وتاتی عاطفہ فتفید اشتراک المتعاطفین فی الحکم ولا تقتضی الترتیب ولا تنافیہ الا بدلیل۔ اب حروف میں سے سب سے پہلے واو کا معنی بتا رہے ہیں۔ واو کے بہت سارے معنی آتے ہیں، اس میں سے ایک معنی کیا ہے؟ عطف کے معنی میں آتا ہے۔ عطف کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ہے نا؟ تو واو کیا آتا ہے؟ جوڑنے کے لیے آتا ہے، واو کا لفظ جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے میں کہوں اطعم خالدن و بکرن، خالد اور بکر کو کھلاؤ، تو کھلانے کا جو حکم ہے اس میں نے کیا کر دیا؟ خالد کے ساتھ بکر کو جوڑ دیا ہے، اور یہ جوڑ کون رہا ہے؟ کون سا جوڑ رہا ہے؟ واو جوڑ رہا ہے۔ تو واو جو ہے وہ جوڑنے کے لیے، کبھی ہمیشہ جوڑنے کے لیے نہیں آتا ہے، کبھی قسم کے لیے بھی آتا ہے، اور بھی اس کی دلالتیں، پر کبھی استئناف کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو شروع کرنے کے لیے، پر واو کبھی کبھی جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ تو جیسے جب جوڑنے کے لیے آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فتفید الاشتراک، تو وہ اشتراک کا فائدہ پہنچاتا ہے، المتعاطفین، جو دو چیزوں کو عطف کیا گیا ہے، متعاطفین یعنی معطوف اور معطوف علیہ۔ جب واو عطف کے لیے آتا ہے تو واو سے پہلے جو ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ۔ تو معطوف اور معطوف علیہ کو حکم میں جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ میں نے کہا بکر اور خالد کو کھلاؤ، تو بکر اور خالد کو واو نے کیا کر دیا؟ حکم میں جوڑ دیا، مشترک کر دیا کہ جو حکم ہے یہ دونوں میں کامن ہے، دونوں کو کھلانا ہے۔ تو ولا تقتضی الترتیب، لیکن واو کا مسئلہ کیا ہے؟ واو ترتیب کا تقاضا نہیں کرتا، ولا تنافی ہی، نہ اس کے خلاف ہوتا ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہ ہو۔ جیسے میں نے آپ سے کہا اطعم خالدن و بکرا، خالد اور بکر کو کھلاؤ، آپ لوگ ادھر دیکھیں نا، میں پھر سمجھ میں آتا ہے میں کس کو پڑھاؤں، دیکھے گا نہیں کوئی تو۔ اطعم خالدن و بکرا، خالد اور بکر کو کھلاؤ، میں نے آپ سے یہ کہا، آپ نے بکر کو پہلے کھلا دیا اور خالد کو بعد میں کھلا دیا، تو میرے حکم پر عمل کیا کہ نہیں آپ نے؟ میں نے کہا اطعم خالدن و بکرا، کہ خالد اور بکر کو کھلاؤ، تو آپ نے بکر کو پہلے کھلا دیا خالد سے، میرے حکم پر عمل کیا آپ نے؟ بولیے۔ میں نے کہا تھا خالد اور بکر کو کھلاؤ، پر آپ نے خالد کو پہلے نہیں کھلایا، پہلے بکر کو کھلا دیا، حالانکہ جملے میں خالد کا ذکر پہلے تھا،
تو میرے حکم پر آپ نے عمل کیا، لیکن میں نے نام میں تو خالد کا نام پہلے لیا تھا نا. ہاں کیا خیال ہے؟ اصل یہ تھا کہ دونوں کھلانا ہے، کیونکہ اب میں بولوں اچھا میں نے خالد کا نام پہلے لیا تھا، بکر کا بعد میں لیا تھا، تو آپ نے خالد کو پہلے کیوں نہیں کھلایا، بکر کو پہلے کیوں کھلا دیا؟ تو آپ کیا بولیں گے؟ شیخ واو جو ہے وہ صرف عطف پر دلالت کرتا ہے، ترتیب پہ دلالت نہیں کرتا ہے نا. واو جو ہے وہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتا ہے. تو چاہے میں اب آپ کو جب اگر پتا رہے گا کہ یہ کلام دلالت کیسے کرتا ہے تبھی آپ یہ بات بول پائیں گے نا، ورنہ آپ تو شرمندہ ہو جائیں گے کہ شیخ نے کہا تھا اس کی خلاف ورزی ہو گئی. ہاں جیسے اس کی مثال دلیل کیا ہے کہ واو جو ہے ترتیب پہ دلالت نہیں کرتا. سورہ شورا کی آیت نمبر 3 ہے، دیکھیے کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم. ایسے ہی وحی کی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ سے پہلے جو لوگ آئے ان پر. تو وہی پہلے کس پر آئی تھی؟ اللہ کے رسول پر یا دوسرے انبیاء پر؟ دوسرے انبیاء پر نا. پر آیت کے اندر کیا ہے؟ سورہ شورا آیت نمبر 3 کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، ایسے ہی وحی کی گئی ہے آپ پر اور آپ سے پہلے آنے والے لوگوں پر. تو یہاں پہ نہیں کرتا. ایسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا ایک حدیث اللہ کے نبی کی، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلاں، یہ مت کہو کہ جو اللہ چاہے گا اور فلاں چاہے گا، ولیکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلاں، کہ جو اللہ چاہے پھر فلاں آدمی چاہے. اب ثم کیا ہے؟ ثم عطف کے ساتھ ساتھ ترتیب پر بھی دلالت کرتا ہے نا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ واو کی جگہ سما کہو. اگر واو بھی ترتیب پہ دلالت کرتا تو واو کی جگہ سما بولنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. تو پتہ کیا چلا؟ واو ترتیب پر دلالت نہیں کرتا ہے نا. نہ واو ترتیب پہ دلالت کرتا ہے، نہ ہی ترتیب سے نفی بھی کرتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، صرف وہ عطف پر دلالت کرتا ہے. اب کوئی خارجی دلیل آ جائے گی تو واو ترتیب پہ بھی دلالت کر سکتا ہے. جیسے میں کہوں جاء زید وعمر بعدہ، زید آیا اور اس کے بعد عمر آیا. میں کہوں اطعم بکرن وخالدن بعدہ، بکر کو کھلاؤ اس کے بعد خالد کو کھلاؤ. اب اگر آپ نے خالد کو پہلے کھلا دیا تو آپ کے حکم پہ، لیکن واو تو ترتیب پہ دلالت نہیں کرتا نا. تو واو ترتیب پہ دلالت نہیں کر رہا ہے، بعدہ جو اس کے بعد آیا ہے نا وہ ترتیب پہ دلالت کر رہا ہے. یا میں کہوں کہ جیسے قرآن کی آیت ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ رب العالمین کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. تو اگر یہ صرف یہ آیت ہوتی تو آپ چاہے صفا سے صحیح کریں چاہے مروہ سے صحیح شروع کریں، دونوں طرح شروع کر سکتے نا. اگر آپ مروہ سے شروع کر دیتے اور میں کہتا بھائی قرآن میں تو صفا کا ذکر پہلے آیا ہے، تو اس آیت سے میں آپ کے خلاف دلیل لا سکتا ہوں؟ نہیں لا سکتا ہوں، کیونکہ آپ وہی بولیں گے کہ واو تو ترتیب کے لیے آتا ہے، تو چاہے صفا سے شروع کرو یا مروہ سے شروع کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہم صفا سے کیوں شروع کرتے ہیں؟ کیونکہ دوسری دلیل موجود ہے. واو ترتیب کے لیے نہیں آتا ہے، تو آپ مروہ سے بھی شروع کرتے تو بھی صحیح ہو جاتی. آیت سے اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کو وہ کیا نام ہے صحیح جو ہے وہ صفا سے شروع کرنی ہے. دلیل کہاں سے ہم دیتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا ابدؤ بما بدأ اللہ بھی، کہ اللہ ایک خارجی دلیل لانی پڑے گی آپ کو کہ وہ یہاں پہ ترتیب پہ دلالت کر رہے ہیں. ہاں وہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ ایکسٹرنل دلیل اس کی مل گئی کہ میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یا ابدؤ بما بدأ اللہ بھی، وہاں سے شروع کرو جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. تو جب واو ویسا آ جائے گا تب وہ ترتیب پہ دلالت کرے گا. ایسے ہی عدم ترتیب پہ بھی زائد جو ہے نا دلالت نہیں کرتا. یعنی کبھی کبھی ہوگا اور آپ اس کی ترتیب کو تبدیل بھی کر دیں. تو ایسا کہ جیسے میں کہوں کہ جاء زید وعمر معا، زید اور عمر ساتھ میں ہیں. اب یہاں پہ واو عدم ترتیب پہ بھی عدم ترتیب پہ دلالت کر رہے ہیں نا، کہ ترتیب سے نہیں آئے، دونوں ساتھ میں آئے، آگے پیچھے نہیں آئے. تو یہاں واو جو ہے وہ خارجی دلیل کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ترتیب پر دلالت نہیں کر رہا ہے. جیسے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کے یہاں سب سے محبوب کلام 4 طرح کا ہے. کون کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چاروں کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر اس نے فرمایا ولا یضرک بأیہن بدات، ان چاروں میں سے کسی سے بھی تم شروع کر دو تم کو نقصان
نہیں پہنچے گا، یعنی کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ کی بجائے الحمدللہ بھی شروع میں کہہ دو تو بھی حرج کی بات نہیں ہے. اب یہاں پہ واو آیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ، لیکن یہ واو ترتیب پہ دلالت نہیں کر رہا، اور اس کی دلیل کیا ہے الگ سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ، کہ کسی سے بھی شروع کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو واو نہ ترتیب پہ دلالت کرتا ہے نہ عدم ترتیب پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے ہاں ہاں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ترتیب پہ دلالت، وہ ہماری دلیل ہے اس بات کی کہ واو جو ہے وہ ترتیب پہ دلالت نہیں کرتا. باقی واو کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں، وہ میں ابھی جیسے آپ کو بتایا میں نے نا، کبھی قسم کے لیے آتا ہے، کبھی استئناف کے لیے آتا ہے، کبھی واو جو ہے حال کے لیے آتا ہے. کیا ہاں ہو سکتا ہے وہ کسی مطلب وہ کتاب درس نظامی کا حصہ ہے وہ. نہیں وہ اتاری وغیرہ تو شرح لکھی ہوگی شاید انہوں نے، کتاب بہت پرانی ہے، میرے خیال سے کسی مصری عالم کی ہوگی. جو آپ بول رہے ہیں اتاری کو ہی لکھا ہے، اس شرح لکھی ہوگی اس نے. اس شرح میاں عامل کی شرح ہوگی وہ الگ ہے، یہ کتاب کا نام ہی شرح میاں عامل ہے. شرح میتا عامل. ہاں بریک لے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، بریک لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.